لیبر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ یہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، بھتے لیتے ہیں۔ سیسی کے اندر جو ہے وہ ایک مسٹر ابڑو ہے ان کا، طوطے میں جان، سارے ان کے ہسپتالوں سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب مسٹر کلین شیو، مسٹر سعید غنی صاحب جب یہ میرے خلاف انہوں نے حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ میری طرف سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اب میں اصل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ میری آج دیکھ رہے ہیں نا، میں یہاں 4 کیسز ہیں میرے اوپر، مختلف کیسز جو کیے گئے ہیں کہ میں نے ان کی حد تک عزت کر دی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے حقائق بیان کرتا ہوں، میں عوام کی بات کرتا ہوں۔ آج ایک اور کیس مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد وہاں بھائی تیار کیجئے، تیاری پکڑیے، گوپان صاحب، افندی بھائی، رؤ بھائی، بجلبانی صاحب، آپ سب لوگ، ساجد بھائی، عابد اکرم بھائی، سب لوگ تیاری پکڑیں۔ اب ایک اور منسٹر صاحبہ کا بھی ابھی کیس آنے والا ہوگا۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کی بھی حد تک میں عزت ہو گئی۔ بات یہ کہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے سندھ میں اور یہ وزراء ظلم کروا رہے ہیں، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد لانی چاہیے کہ ہماری سندھ کی بیٹیاں ڈاکٹر نوشین شاہ، نمرتا کماری، نائلہ ریند، ان کو ہاسٹلز کے اندر خودکشی گردان کے ان کو قتل کیا گیا۔ آج سے 3 روز قبل سندھ کی ایک بیٹی، ایک بہادر بیٹی، ڈاکٹر پروین رند اسانجی نیاڑی، اس نے بتایا کہ ہم خودکشی نہیں کرتی ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہم بیٹیوں کو زیادتیاں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کل یہ دونوں واقعات جس کو سندھ پولیس نے، پولیس کس کی؟ سندھ سرکار کی، وزیر داخلہ کون؟ سائیں مراد علی شاہ۔ سندھ سرکار کی پولیس نے اس کو خودکشی قرار دیا، ہیلتھ منسٹر کے ایم ایل او نے اس کو خودکشی قرار دیا، مسٹر کلین، مسٹر مرتضی وہاب صاحب کے لاء ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو خودکشی قرار دیا۔ اور گزشتہ روز جب ایک ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ دونوں بچیاں، یہ سندھ کی بیٹیاں، یہ پاکستان کی بیٹیاں، یہ ہماری آپ کی بیٹیاں، ان سے، ان کے کپڑوں سے کسی ایک مرد کا، ان کے ڈی این اے سے کسی ایک مرد کے سیمنز ملے ہیں۔ اتنا خوفناک عمل شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور محترمہ شہید کی بیٹی آصفہ بھٹو ڈینٹل کالج کی یہ شاگرد، مطلب کوئی شرم ہوتی ہے ان میں کہ اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ قائم میڈیکل یونیورسٹی کا پاس رکھتے، اور اس کو واضح سامنے کون لائے؟ ہم تو کہتے تھے 2 روز قبل پروین رند نے بتایا، نواب جو پیپلز میڈیکل یونیورسٹی، ان کی پارٹی کے نام پہ بھی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی اس کو ہراساں کیا گیا۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ وہ سندھ کی بیٹی پروین رند کہتی ہے کہ جب میں رو رہی تھی، جب میں دہائیاں دے رہی تھی، جب میں شکایت کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ منسٹر صاحبہ موجود ہیں، میں نے کہا ہماری ماں موجود ہے یہاں، اس نے جا کے منسٹر صاحب کے سامنے بات رکھنی چاہیے، انہوں نے سر پہ ہاتھ تک نہیں رکھا، سننے کی کوشش نہیں کی، چونکہ ان کے کماؤ پوت، ان کو بھتے دینے والے لوگ ان یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں۔ وہ انیلا عطا الرحمان، ایک کرپٹ خاتون، ایک معذرت کے ساتھ خاتون ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کوئی لیگل جملہ بتا دیجئے تاکہ کیس نہ بنے، مطلب اخلاق سے گری ہوئی خاتون، جس کی یونیورسٹی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لاڑکانہ میں بلاول زرداری، تم گھوم پر رہے ہو لاہور میں، تمہارے لاڑکانہ میں، ذوالفقار علی بھٹو کے لاڑکانہ میں، بے نظیر بھٹو کے لاڑکانہ میں معصوم بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ نمرتا کماری اور ڈاکٹر نوشین شاہ جن کو کہا کہ انہوں نے خودکشی کی، کل پتہ چل گیا کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی۔
یہ لٹکی ہوئی لاش نورتا کماری کی ہے, اس معصوم بیٹی کی ہے جس نے لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کے شہر میں خودکشی نہیں کی. اس کے گھر والے بھی یہی کہتے تھے خودکشی نہیں کی, اس کو مارا گیا, قتل کیا گیا, اور جو کل کی رپورٹ آئی ہے اس کو چھپا رہی ہے. اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری بیٹی, یہ پروین رند, یہ سندھ کی بیٹی ننگے پیر زمین پر بیٹھی ہے اور تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی ہے. بلاول زرداری, تمہاری غیرت کو لگتا ہے وہ سونے چلی گئی ہے. ایک سندھ کی بیٹی ہے زمین پر بیٹھی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں قتل کر کے ہماری لاشیں ٹانگ دی جاتی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں گزشتہ روز منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کرا رہے ہیں. ارے بھائی جوڈیشل انکوائری تو آپ جج صاحب کر رہے ہیں, وہ انکوائری ایسے ہی ہے نا, آپ شائع کرو نہ کرو. سندھ اسمبلی میں قرارداد نہیں لانے دی جہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. مطلب ان کی اب کہیں گے جی حلیم عادل نے الزام لگا دیا. اگر سندھ کی بیٹیوں کے, سندھ کے عوام کے, سندھ کے معصوم لوگوں کے ایشو کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے 100 کیس بنا دیں, میں 100 کیسوں میں جرمانے بھی بھگت لوں گا, لیکن میں انشاءاللہ میں زبان اپنی بند نہیں کروں گا.